ہے وہ دوبارہ آئیں گے، ان پر موت وارد نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ تو معاملہ ختم ہوا، اس کو سولی دے دی گئی۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے 40 برس بعد سن 70 عیسوی میں اب عذاب کا دوسرا کوڑ آیا زبردست۔ انہوں نے کچھ بغاوت کی تھی، ان کے ہاں ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ چل رہی تھی رومیوں کے خلاف، زیلوٹس کہلاتے تھے، زیلوٹس۔ انہوں نے بغاوت کی۔ ٹائٹس رومی جنرل نے پھر جو ان کو 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور انہوں نے جو دوسرا بنا لیا تھا حضرت عزیر کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرا جو ان کا جو ہیکل سلیمانی، سیکنڈ ٹیمپل جسے کہتے، وہ گرا دیا اور یہودیوں کو نکال دیا گیا، نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی فلسطین میں نہیں رہے گا۔ یہ کہلاتا ہے ان کا ڈایاسپورا۔ اب یہ چلے گئے، کوئی روس میں چلے گئے، کوئی سینٹرل یورپ کے ملکوں میں چلے گئے، کوئی شمالی افریقہ میں چلے گئے، ترکی میں آ کے آباد ہو گئے، ہندوستان میں آ گئے، کراچی میں بھی ایک مجلس ہے سینیگوگ ان کی، مسجد بنی اسرائیل تالا لگا رہتا اس میں، لیکن معلوم ہوتا ہے یہاں بھی کوئی یہودی آ گئے تھے۔ اب کوئی نہیں ہے غالباً وہاں موجود۔ ایران میں تو اب بھی ہے بہت سے، اصفہان کے اندر بڑی ان کی حیثیت ہے، کاروبار تجارت وغیرہ میں ان کا بڑا دخل ہے، اور وہیں سے آتا بھی حدیث میں کہ 70,000 یہودی اصفہان سے دجال کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ترکی میں ہے، ترکی میں بڑی عمدہ حیثیت میں ہے یہ، لیکن بہرحال فلسطین سے ان کا نکلنا ہوا 70 عیسوی، اور یہ کب تک جاری رہا؟ یہ 1917 عیسوی تک جاری رہا۔ کتنے ہو گئے؟ 1835 30 35 کتنے ہوں گے؟ ان کا داخلہ وہاں بند تھا۔ ہاں، جب حضرت عمر کے ہاتھوں فتح ہوا یروشلم اور عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا، انہوں نے شرط لگوائی، معاہدہ جو ہوا ہے، آپ یہاں کسی یہودی کو آباد نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے، لیکن ان کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ آئیں، اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کریں اور چلے جائیں۔ وہ کوئی جائیداد نہیں خرید سکیں گے، کوئی مکان، کوئی کھیت، کچھ نہیں۔ سیٹلمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیٹلمنٹ کی اجازت ہوئی ہے 1917 میں بالفور کے ذریعے، وہ میں پھر اس اگلی بحث میں بیان کروں گا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، کس طور سے۔